السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سمیر بیگ اور آپ دیکھ رہے ہیں FM4 کے ٹی وی کا پروگرام ناز برداریاں، جو کہ پاکستان کا سب سے معتبر حالات حاضرہ کا پروگرام ہے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے ہمارے ملک کے ممتاز دانشور سینئر کالم نگار تجزیہ کار ادریس ناز صاحب، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ سر، لاہور ہائی کورٹ نے جنوری 2024 کے آخر تک ہفتے کے روز بھی تعلیمی ادارے بند کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ کیا صرف تعلیمی ادارے بند رکھنے سے اسموگ کا خاتمہ ممکن ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کے بعد؟ اسمیر، مجھے تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے ہم اپنے ملک سے تعلیمی نظام کا جنازہ نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ پہلے جو آرڈر سے اس میں جم وغیرہ بھی بند کرنے کے احکامات تھے، جی، بعد میں کہا گیا کہ اس میں سے جم نکال دیں، صرف تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہفتے اور اتوار کے روز بند رکھیں۔ ہفتے میں پہلے ایک روز بند ہوتے ہیں، اب 2 روز، ہفتہ اور اتوار 2 دن بند رہیں، اور یہ جنوری کے آخر تک یعنی کہ ہفتے کے روز بھی بند رکھے جائیں۔ اچھا، اب چونکہ ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں جو ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، سپریم کورٹ میں بیٹھے ہیں، وہ تو عقل کل ہیں، بہت سمجھدار لوگ ہیں۔ یہ سائنس صرف انہی کو پتا ہے کہ صرف تعلیمی ادارے بند کر دینے سے جی اسموگ پر کیسے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بچوں کی آمد و رفت میں گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، جی، لیکن میں آپ کو یہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اس پہ سروے کروا لیں، 50 سے 60% بچے وہ ہیں چھوٹی کلاسز کے جو اپنے محلے کے کسی نہ کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھتے ہیں اور ان کا آنا جانا پیدل ہے۔ 50 سے 60% بچے وہ ہیں جو اپنے علاقے کے اسکول میں ہی پڑھتے ہیں، ان کے گھر سے قریبی جو اسکول ہوتا ہے، چھوٹے بچے جو ہیں گھر والے اس میں انہیں ایڈمیشن دلواتے ہیں۔ میں عام محلوں کی بات کر رہا ہوں، میرے اپنے بچے مقامی اسکول میں پڑھتے ہیں جو گھر کے قریب، اور ان کا پیدل آنا جانا ہے۔ جی، میرے تمام دوست جن کے چھوٹے بچے ہیں، مطلب 50 سے 60% بچے وہ ہیں جن کا پیدل آنا جانا ہے اسکولوں میں۔ گھر کے قریب اسکول ہے، 2-3 گلیاں چھوڑ کے، وہاں وہ بچے پیدل چلے جاتے ہیں، پیدل واپس آتے ہیں۔ باقی جو 40 سے 50% لوگ ہیں ان کے لیے موٹر سائیکل یا رکشہ یا جو بھی گاڑی شاڑی استعمال ہوتی ہے، ٹرانسپورٹ استعمال ہوتی ہے، ان کی تعداد 40 سے 50% ہے۔ 40 سے 50% بچے جو ہیں ان کا سفر پیدل ہے۔ ایک بات تو یہ، اس پہ سروے کروا لیں آپ، یہ ممکن ہے 70% پیدل والے نکل آئیں۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ صرف سرکاری اسکول ہی کیوں بند کیے، پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہی کیوں بند کیے جاتے ہیں؟ کیا صرف پولوشن، اسموگ جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں جو ٹرانسپورٹ آتی جاتی ہے اس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ جب بچے اسکول چلے جاتے ہیں اور انہوں نے کچھ 6 گھنٹے وہاں اسکول میں گزارنے ہوتے ہیں، اس درمیان وہاں کون سی وہ چمنی سے دھواں نکالتے ہیں بچے، کون سی ایسی چیزیں وہاں جلاتے ہیں جس کی وجہ سے ماحول میں آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو فیکٹریوں میں جاتے ہیں اور سارا دن وہاں پہ، میں نے بتایا تھا وہاں ٹائر جلائے جاتے ہیں، وہاں پلاسٹک کی چیزیں جلائی جاتی ہیں، اور میں نے بتایا تھا مردہ مرغیاں اور ان کی علائشیں جو ہیں وہ جلائی جاتی ہیں۔ 100 فیکٹری ہے ادھر گجرانوالہ میں، ہمارے اسمال اسٹیٹ 2 میں، جہاں پہ مردہ جانوروں کی ہڈیاں تک جلائی جاتی ہیں، اور مرغیاں تو خیر بہترین ایندھن ہے ان کے لیے۔ تو ان کو نہیں بند کیا جا رہا بھئی، اگر ان کو آپ بند کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ انہیں پتہ ہے کہ، لیکن تعلیمی اداروں پہ ان کا زور چلتا ہے۔ جب آیا تھا نا کرونا پوری دنیا میں، تو میں بار بار اس پہ بات کر چکا ہوں، واحد اسکولز ہیں، تعلیمی ادارے ہیں جہاں پہ آپ ہر طرح کے حفظان صحت کے اصولوں کا، SOPs کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ مطلب آپ ایک بینچ پہ، ایک اس کارنر پہ بچہ بیٹھا ہو، ایک اس کارنر پہ بیٹھا ہو، آپ 3 کی بجائے 4 کی بجائے ایک بینچ پہ 2 بچے بٹھا سکتے ہیں۔ اسکول والے اس پہ عمل درآمد کروا سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں کہ بچوں نے بار بار ہاتھ دھونا ہے تو اسکول والے اس کا اہتمام کروا سکتے ہیں۔ مطلب جو بھی آپ SOPs بنائیں اس کا انتظام اسکول والے کر سکتے ہیں، اہتمام کیا جا سکتا ہے تعلیمی اداروں میں، اور بچوں کو ریگولر بنانا بہت ضروری ہے، اور ان کی عادات میں یہ شامل کر دیں کہ بار بار ہاتھ دھونے ہیں، آپ نے ماسک کا استعمال کرنا ہے، فاصلہ رکھنا ہے، بلا وجہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ نہیں ملانا، یا بچوں کو آپ ابھی سے سکھا دیں تو ان کی پرورش ہو جائے گی۔ اچھا، میں نے بتایا تھا جو مارکیٹس ہیں، بالخصوص سبزی منڈی، فروٹ منڈی، ایمانداری سے بتائیں وہاں SOPs کا خیال کیا جا سکتا ہے۔ DC صاحب 2 منٹ کے لیے صرف گجرانوالہ کی جو سبزی منڈی ہے اس کا چکر لگا کے مجھے دکھا دیں، وہاں گھومنا ہے صرف۔ وہاں پہ پانی جو ہوتا ہے وہ بارش کا نہیں ہوتا، وہ پانی جو ہے ہر وقت ایک دلدل کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے، اس میں پھر سبزیاں گلی سڑی، گلے سڑے فروٹ، ایسا تعفن ہوتا ہے
सब्जी मंडी में आला मान हफीज, उसी के ऊपर से हमें गुजरना पड़ता है, लोग गुजरते हैं और वहां एसओपीज, वहां खबे से खबा चलता है, एसओपीज का ध्यान नहीं रखा जा सकता। वहां आप चाहें भी कि सैनिटाइजेशन से हाथ धो, साबुन से हाथ, ये मुमकिन ही नहीं है मंडी में। तो आपको पता है कि हमारी जिंदगी का पहिया बिल्कुल रुक जाएगा अगर हम मंडियां बंद कर देंगे, मार्केट्स बंद कर देंगे, फैक्ट्रियां बंद कर देंगे। आप कुछ नहीं ना बंद कर सकते, तो फिर आपके पास एक चीज बचती है, वो इस तालीमी इदारे के वो बंद कर दें। अल्लाह के फजलो करम से मतलब आपके मुल्क में कोरोना आ जाए तो तब भी तालीमी इदारे बंद। स्मोग आ गई है, धुआं उगलने वाली फैक्ट्रियों के लिए एसओपीज नहीं बनाने कि आप ऐसी कोई भी चीज ईंधन के तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे जो धुआं पैदा करती हो। तेजाब नहीं आप भट्टियों में डालेंगे, हम उसका मुतबादल नहीं तलाश कर रहे। एक ही हाल है हमारे पास, तालीमी इदारे बंद कर दो, या तो पूरे 6-6 माह 2-2 साल के लिए बंद कर दो, जैसे हुआ तब एग्जाम भी नहीं होने दिए इन्होंने कहा जी बस बच्चे पिछली कारकर्दगी पर आप पास कर दें, ठीक है। 2 पेपर लिए, उन्होंने कहा बाजी बस ठीक हो गया, इसी कारकर्दगी, 2 भी नहीं लिए गए, बच्चों को पास कर दें। फर्स्ट ईयर गालिबन 9th के 2 पेपर लिए थे, मुझे अब ठीक से याद नहीं कि फर्स्ट ईयर के 2 हुए थे, कोई 2-1 पेपर हुए थे। अच्छा, तो आप लोगों ने किया ये कि अपने तालीमी निज़ाम को ठप कर दिया, आपने कहा जी स्कूल बंद कर, बाकी सब कुछ खुला था, मंडियां खुली थी, फैक्ट्रियां खुली थी, हर चीज खुली थी, सिर्फ स्कूल बंद थे, तालीमी इदारे बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, यूनिवर्सिटीज बंद थी। अब जनाब जस्टिस साहब, मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है स्मोक को रोकना चाहती है और उन्होंने इसके लिए कोई कवानीन, सिंपल सी बात, उन्होंने कहा है कि आप हफ्ते के दिन भी स्कूल में छुट्टियां दे दें। उससे क्या होगा, आप बच्चों को एक ऐसी आदत डाल रहे हैं। मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जिन्होंने वो छुट्टियां की थी ना 6 महीने साल एक ही दफा जब कोरोना था, उसके बाद बच्चे स्कूल में नहीं गए, और अगर गए तो उनका स्कूल में वो गलियों में खेलने के आदी हो गए थे, उन्हें मजा आता था गली में खेलने का। तो जब वो स्कूल होते थे उनका ध्यान फिर खेल के मैदान की तरफ होता था, गली की तरफ होता था कि हमने जाना है वापस और जाके फिर वही बांदर किला खेलना है। तो बच्चों को जो आप सिखा रहे हैं, आप कैसी नस्ल पैदा करेंगे? क्या स्मोक का वाहिद इलाज जो है वो तालीमी इदारे बंद करना है? आपको तो सबसे ज्यादा फोकस इस पे करना चाहिए ना कि क़यामत भी आ जाए तो तालीमी इदारे बंद ना हो, बाकी सारा मुल्क बेशक बंद हो जाए। आपने कवानीन बनाने हैं, आपने एसओपीज बनाने हैं, आपने स्मोक का तदारक सोचना है, ठीक है। स्कूल बंद करना मसले का हल नहीं है। आप ये तो कर सकते हैं कि बच्चों को पाबंद कर दें कि जिनका 1 किलोमीटर दूर भी स्कूल है वो किसी किस्म की ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों को वॉक की आदत डालें। आप एक नई आप साइकिल्स पे जोर दें कि साइकिल्स इस्तेमाल किए जाएं, पेट्रोल ना इस्तेमाल करें। इस पे कानून बनाए जा सकते हैं कि नहीं बनाए जा सकते? मोटरसाइकिल्स को 60% तक 60% हम मोटरसाइकिलें बंद कर सकते हैं, वो बगैर वजह के। मतलब आप बर्गर लेने जाते हैं तो आपने बाइक पे जाना होता है घर से, क्यों जाते हैं आप बाइक पे? घर से ये साथ ही दुकान होती है, शॉप बिल्कुल करीब होती है, लेकिन हमने बर्गर माचिस लेने जानी हो तो हम लोग बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अवेयरनेस क्यों नहीं दी जाती कि आप बेजा जो पेट्रोल सर्फ करने वाली चीजें हैं, धुआं छोड़ने वाली चीजें हैं, उनका बेजा इस्तेमाल ना करें? ये हमने अवेयरनेस नहीं देनी। हमारे पास अक्ल शऊर विजन है ही नहीं। हमारे पास एक ही फार्मूला है कि अब ये हो गया, स्कूल बंद कर दें। अच्छा, बारिश नहीं हो रही, स्कूल बंद कर दें। गर्मियां नहीं आ रही, स्कूल बंद कर दें। सर्दियां ज्यादा आ गई हैं, स्कूल बंद कर दें। बच्चों को जब कोरोना आया तो फिर ये था कि उनको घरों में कैसे पढ़ाया जाए। तो इन्होंने कहा जी बच्चे सारे जो है ना वो अपने अपने व्हाट्सएप नंबर दें ताकि हम होमवर्क जो है ना वो व्हाट्सएप किया करेंगे और बच्चे हफ्ते में एक दिन आके वो अपना होमवर्क चेक करवाया करेंगे। बच्चों को जब आपने मोबाइल दिया तो उसके बाद बच्चे जो थे वो गेम्स में लग गए। मोबाइल का जो इस्तेमाल है, जब उस पर देखते थे पबजी जैसी गेमें या दीगर गेमें, जो भी गेमें थी, और फिर जो आपको सिखाया जाता है उन गेम्स के जरिए पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, डॉलर्स। जो मैट्रिक तक के 9th 10th मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे थे वो सारे के सारे उस जुए में पड़ गए कि पैसे कैसे कमाने हैं। और अनगिनत लोगों ने, आपके मुशाहिदे में है वो जो जिन लोगों से फ्रॉड हुआ पैसे डबल करने के आईडिया थी, कोई ऐप थी उसके जरिए। अच्छा, वो आपकी उम्र के नौजवान जो थे वो समझ चल निकले कि चलो पाकिस्तान में रोजगार तो है नहीं, तालीमी इदारे बंद हैं, तो हम ऐसे पैसे कमा लेते हैं जी। फिर ऐसा फ्रॉड हुआ। तो ये है आपकी हुकूमत, आपके ये जो बड़े लोग बैठे हैं ना जो 15-15, 20-20 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, जिनके लिए बड़ी बड़ी गाड़ियां, ये उनका दिमाग है। माशाल्लाह कितने ज़हीन लोग हैं। आपकी
اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے, آپ کی بیوروکریسی میں بیٹھے ہوئے اور آپ کی جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے یہ جو بڑے دماغ ہیں ماشاءاللہ کتنا سوچتے ہیں اس ملک کے بارے میں, اس ملک کی ترقی کا انہیں کتنا خیال ہے. ہمارے بچے, ہمارا نظام تعلیم سمیر افسوسناک حد تک آپ گوگل پہ سرچ کریں تو آپ کا نظام تعلیم دنیا کے کسی کتار شمار میں نہیں ہے. وہ آپ کے نظام تعلیم کو مانتے نہیں ہیں. آپ کی سب سے بڑی جو یونیورسٹیز ہیں, پنجاب یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی, دنیا کے لیولز میں جا کے اسے تلاش کرنا شروع کر دیں, آپ سارا دن لگے رہیں گے پڑھنے میں کہ کون کون سی یونیورسٹی, پہلی 200 یونیورسٹیز, کہیں جا کے آپ کی پنجاب یونیورسٹی کا نام آئے گا. جب آپ تھک جائیں گے نا, نڈھال ہو کے سو جائیں گے, اگلے دن اٹھ کے دوبارہ وہاں سے شروع کریں گے, تب جا کے آپ کو پتہ لگے گا کہ ہماری بھی کوئی یونیورسٹی کوئی 200 نمبر میں کہیں جا کے آتی ہے. تو یہ آپ کا نظام تعلیم ہے. آپ کی ڈگری کو کوئی ڈگری نہیں سمجھتا, کیونکہ آپ کے تو یہاں ایک وزیر اعلیٰ نے کہا تھا نا, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے, بے شک جعلی ہو یا اصلی ڈگری ہو. تو یہ ہے آپ کا نظام تعلیم. آپ کے یہاں بوٹی مافیا, نقل مافیا اور مارکنگ میں نمبر لگوانا وغیرہ وغیرہ, پریکٹیکل میں تو ہر بندہ سفارش کر کے نمبر لگواتا ہے. اس سب کے باوجود اگر تعلیمی نظام چل رہا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ چلے, اسے چلنے دینا ہی نہیں ہم چاہتے ہیں اسے بالکل بند کر دیا جائے. تو آپ نے کچھ قواعد بنانا ہوتے ہیں. اچھا, آپ پہ کوئی آفت آ گئی ہے تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس آفت سے کیسے نکلنا ہے اور اس کا تدارک کیا ہے ہمیشہ کے لیے. سیلاب آیا ہے, بارش آئی ہے, کچھ بھی ہوا ہے, باقی فیکٹریاں چلتی رہیں گی, اسکولز بند کر دیں, تعلیمی ادارے بند کر دیں, کالجز بند کر دیں, یونیورسٹیز بند کر دیں, کرونا آ جائے تعلیمی ادارے بند کر دیں. اب سموگ آ گئی یار, ایک مصیبت ہے. آپ نے دھواں اگلتی ہوئی گاڑیوں کے لیے کوئی قوانین نہیں, اگر ہیں تو ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ کیا کہ ان کا جو دھواں اگلتی ہے نا, ان سے پیسے لیے جاتے ہیں روڈز پہ چلانے کے لیے. ہمارے رکشے جو ہیں موسٹلی وہ سارے دھواں اگلتے ہیں, اور ہمارے جو ٹریفک والے کھڑے ہیں وہ ان سے پیسے لیتے ہیں. اچھا, اس کا ہم نے تدارک نہیں کیا. ہمیں تو چلے جانا چاہیے تھا نا الیکٹرک بائکس پہ, کہ بھائی یہ جو پیٹرول ہے ہمارے ملک میں, پیٹرول نہیں ہے اتنا, ہمیں باہر سے منگوانا پڑتا ہے, تو ہم الیکٹرک بائکس کی طرف جاتے ہیں. حکومت اس میں لوگوں کو سبسڈی دیتی, ملک میں اس کی پیداوار کے لیے جو ہمارے سرمایہ دار ہیں ان کو یہ ترغیب دلائی جاتی کہ آپ یہ موٹر سائیکلز بنائیں. حکومت آپ کو چھوٹ دیتی ہے, انہیں ٹیکسز میں چھوٹ دیتی, ان کو مراد دیتی. لیکن ہمارے پاس یہ ویژن نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ویژن ہے کہ مطلب موٹر سائیکل چونکہ دھواں چھوڑ دیا, آپ موٹر سائیکل بند کر دیں. یہ نہیں ہم نے کرنا کہ ہم, پتہ ہے وہ پاکستان میں ایک بچہ تھا جس نے, ایک نوجوان بچہ تو نہیں تھا خیر, ایک اچھا خاصا عمر سیدھ آدمی, اس نے غالباً پانی سے چلنے والی گاڑی تیار کر لی تھی. پتہ چلا وہ کہاں گیا, اسے مروا دیا گیا. جی, تو جو لوگ اس لیول کے ہیں کہ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ پانی سے چلنے والی, سورج سے چلنے والی. اچھا, آپ دیکھیے کیا یہ جو ہمارے پاس ایک پورا ایک سیکٹر آ گیا ہے کہ ہم سورج سے, شمسی توانائی سے بجلی پیدا کر سکتے ہیں, جسے سولر سسٹم کہا جاتا ہے. کیا ایسی ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم گاڑیاں نہیں چلا سکتے؟ گاڑی کی چھت پہ بالکل ویسے ہی ایک وہ جو ہوتی ہے سولر انرجی کا ایک پینل, وہ اس پہ نصب اور گاڑی اس پہ چل سکتی ہے, ایزیلی چل سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم نے اس سمت نہیں جانا کیونکہ ہم نے ترقی نہیں کرنی. ہم ترقی کا تو سوچتے بھی نہیں ہیں, ہمارے دماغ تھک جاتے ہیں. ہم نے اس ملک کو ترقی نہیں دلانی, ہم نے ہر سسٹم کو فلاپ کرنا ہے. اور اگر آپ نے سارے سسٹم فلاپ کرنے ہیں تو سارے سسٹم نہ چھیڑیں, صرف آپ تعلیم کو فیل کر دیں. ہمارے ملک میں تعلیم کے لیے پہلے ہی 32 ارب روپے سالانہ رکھے جاتے ہیں, اور بے نظیر انکم سپورٹ کے لیے, بھیک مانگنے کے لیے ہم نے 460 ارب روپے رکھے ہیں, اور تعلیم کے لیے صرف 32 ارب روپے. اندازہ قائم کریں نا کہ ہم کتنے سنجیدہ ہیں. ہم نے تو پہلے ہی تعلیم کو ختم کیا ہوا ہے, اور باقی رہا سا نظام تعلیم جو ہے اس کو ہم ختم کرنے کے در پہ ہیں. ہم نے تو سوچ رکھا ہے کہ آپ سارے سسٹم بند نہ کریں, آپ فیکٹریاں نہ بند کریں, آپ کوئی انسٹیٹیوٹ بند نہ کریں, صرف تعلیمی ادارے بند کر دیں. اللہ کے فضل و کرم سے آپ ایک ایسی نسل پیدا نہیں کر پائیں گے جو یہ ملک چلائے. پھر ہم کریں گے کیا؟ پھر گورے آ کے یہ ملک چلائیں گے. ایسٹ انڈیا اور ویسٹ انڈیا کمپنی دوبارہ اے سی اور ڈی سی ان کے ہوں گے جو یہاں آ کے ہم پہ حکومت کریں گے, یہاں آ کے ہمیں چلائیں گے. پولیس میں وہ لوگ ہوں گے. یہ کرنے جا رہے ہیں ہم. یہ اتنی خوفناک سازش ہے, اتنی خوفناک سازش ہے جس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا. اور بار بار ہر روز پروگرام میں کہتا ہوں, میرے گگو کوڑوں کو تو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے نا کہ تعلیم پہ کس قدر بڑا حملہ ہو چکا ہے, کس قدر بڑا حملہ ہو چکا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آنے والے 10 سال کے بعد آپ کے پاس سی ایس پی آفیسر نہیں رہیں گے,
آپ CSP آفیسر پیدا ہی نہیں کر سکیں گے، پھر آپ باہر سے لیں گے، وہ گورے آئیں گے ایسٹ انڈیا ویسٹ انڈیا کمپنی جیسے برے صغیر میں پہلے وہ انٹر ہوئے تھے، اور پھر یہاں انہوں نے حکومت قائم کر لی تھی. آپ کو پتا نا آخری مغل تاجدار جو تھے بہادر شاہ ظفر، ان کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ایسٹ انڈیا کمپنی اور ویسٹ انڈین کمپنی نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ؟ وہ تجارت کی غرض سے آئے تھے، لیکن اب وہ تجارت کی غرض سے نہیں آئیں گے، اب وہ باقاعدہ آپ کے AC اور DC بن کے آئیں گے، وہ آپ کا نظام چلانے آئیں گے، کیونکہ آپ کے پاس قابل لوگ نہیں ہوں گے، آپ کی عدالتوں میں وہ بیٹھے ہوں گے. آپ یہ کر رہے ہیں اپنے نظام تعلیم کے ساتھ. خیر، میں تو خدا کی قسم ہر روز سیروں خون جلاتا ہوں جب کسی ایشو پر سوچتا ہوں، جب بات کرنی ہوتی ہے. اب یہ جو آج حکم نامہ پڑا ہے کہ جناب عدالت عالیہ نے کہہ دیا ہے کہ آپ ہفتے کے روز بھی اسکولوں کو چھٹی دے دیں تاکہ اسموک کا خاتمہ ہو. تو جن لوگوں کا دماغ کچھ 4-5% کام کرتا ہے نا، ان گگو گوڑوں سے میں سوال کرتا ہوں. عدلیہ سے کون سوال کرتا ہے کسی کی ہمت تو ہی نہیں عدالت ہے نا یہ تو، کہ عدلیہ سے جج صاحب سے پوچھے کہ علی جا میں جان کی امان پاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ باقی ساری گاڑیاں جو ہیں وہ سڑک پر رواں دواں رہیں گی، تو یہ 2-3-4% گاڑیاں آپ کم کر کے اسموک پہ کیسے قابو پا لیں گے؟ اور وہ بھی ہفتے میں ایک دن. کون سا ایسا فارمولا ہے آپ کے پاس؟ ہفتے والے دن ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو کون سا آپ کے پاس فارمولا ہے؟ میں عدالت سے تو پوچھ نہیں سکتا، لیکن یہ جو 24 کروڑ گگو گھوڑے ہیں اس ملک میں، ان گگو گھوڑوں سے میرا سوال ہے، اگر آپ کے دماغ تھوڑا سا بھی کام کرتے ہیں، رتی برابر دماغ کام کرتے ہیں، تو اس پہ ضرور سوچنا ہے. اور جن لوگوں کے بچے پیدل جاتے ہیں اسکولوں میں، ان گگو گھوڑوں سے میرا ضرور سوال ہے کہ انہیں پوچھا جائے کہ جناب ہمارے بچوں کو کیوں گھروں میں بند کر دیا گیا ہے، کیوں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے بھی گھروں میں رہیں؟ وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے سوشل میڈیا کے ہمارے بچے تو پیدل جاتے ہیں اسکول میں؟ اور ٹیچرز کو ہر بات کا پتا ہوتا ہے کہ کتنے بچے اسکول میں سائیکل پہ آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، اور کتنے بچے جو ہیں وہ پیدل آتے ہیں. یہ اعداد و شمار حکومت کے سامنے کیوں نہیں رکھے جاتے؟ ہائی کورٹ کے سامنے یہ اعداد و شمار کیوں نہیں رکھے جاتے؟ اور ہائی کورٹ کو کیوں نہیں بتایا جاتا کہ ان فیکٹریوں کو بند کرنے کی ضرورت ہے؟ بند نہ کریں، انہیں متبادل ایندھن کے طور پر متبادل ذرائع دیں. گیس آپ نہیں دیتے، گیس آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ گھریلو صارفین کو بھی نہیں دے سکتے، تو متبادل ذرائع انہیں کہا جائے استعمال کریں جس سے دھواں پیدا نہ ہو، جس سے یہ اسموک پیدا ہوتی ہے. یہ ہم نے کرنا نہیں. آپ کے پاس ایک واحد حل ہے کہ تعلیمی ادارے بند کر دیں. اللہ خیر صلاح. اور سمیر میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آنے والے 10 سال کے بعد آپ کے تعلیمی نظام کا، پہلے بھی اس کا بٹا بیٹھا ہوا ہے، پہلے بھی کچھ نہیں آپ کے تعلیمی نظام کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن 10 سال کے بعد آپ کو ڈھونڈے سے بھی اپنے ملک میں پڑھا لکھا انسان نہیں ملے گا جو اردو میں خط پڑھ دے. ویسے اس کی تعلیم شاید MA ہوگی جی، لیکن ایسا بندہ آج بھی نہیں، آج بھی لوگ اردو نہیں پڑھ سکتے، آپ کے MA پاس نہیں پڑھ سکتے. 10 سال کے بعد آپ کو ایک بندہ ایسا نہیں ملے گا جو آپ کو اردو میں لکھا ہوا خط پڑھ دے یا انگلش میں صرف 10 لائنوں کی ایک ایپلیکیشن لکھ دے اسکول میں چھٹی لینے کی. آپ کو کوئی ایپلیکیشن لکھ کے دینے والا بندہ بھی نہیں ہوگا. یہ میری بات لکھ لیجئے، پھر آپ پہ گورے آ کے حکمرانی کریں گے، آپ ترلے کر کے بلائیں گے جی ہمارے پاس قابل لوگ نہیں ہیں، آئیں آپ آ کے ہمارے ضلع چلائیں، ہماری تحصیلیں آپ چلائیں، ہماری گورنمنٹ آپ چلائیں، آپ کے بغیر ہم نہیں چل سکتے. یہ دیکھ لیجئے گا، یہ آنے والا وقت. جی سر، بہت شکریہ. اپنے میزبان سمیر بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.